السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے یاسر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ ٹی وی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات کے پوشیدہ راز انسان شروع سے ہی جاننے کی ہر وقت کوشش میں لگا ہوا ہے، لیکن آج 21ویں صدی کا انسان اتنی جدید ترین مشینری اور کمپیوٹر ہونے کے باوجود ابھی تک اس کائنات کو صرف 5% ہی ایکسپوز کر سکا۔ دوستو، ایلین کے وجود پر انسان شروع سے ہی سوال اٹھاتا رہا ہے۔ دوستو، آج ہم اسلامی اور سائنسی حقائق سے ایلین کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سائنس نے ابھی تک جو خلا میں آخری فاصلہ دریافت کیا وہ 46.5 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ دوستو، روشنی جتنا ایک سال مسلسل سفر کرنے پر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسے نوری سال کہا جاتا ہے۔ اب آپ خود حساب لگائیں، 46.5 ارب کا فاصلہ یہ کائنات کا صرف 5% ہے، تو پوری کائنات کی وسعت کیا ہوگی؟ دوستو، خلائی مخلوق کا وجود ہمیشہ ہی زیر بحث رہا ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے خلائی مخلوق کو دیکھا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے کئی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہمارے سائنسدان دوسرے سیاروں پر زندگی کی تلاش میں مصروف ہیں، اسی طرح دوستو دوسرے سیاروں کی مخلوق کیسے ممکن ہے کہ اپنی نئی زندگی کی تلاش کے آثار کے لیے زمین کا رخ نہ کرے گی؟ ناسا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلائی مخلوق ہمارے آس پاس نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ خلائی مخلوق ہمارے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتی۔ وہ تقریباً 4 سال پہلے ہی ایک خلائی مخلوق سے رابطے میں ہیں، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے ان کی لیبارٹری کو 3 سوالات پر مبنی ایک پیغام بھیجا گیا۔ اس پیغام کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ناسا کے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود سائنسدان آسمانی وسطوں میں طاقتور کیمروں سے خلائی مناظر کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک ایک طاقتور روشنی ان کے کیمروں کے سامنے آئی۔ ناسا کا کہنا تھا کہ ہمارے طاقتور ترین کیمرے بھی اس روشنی کے اندر جھانکنے سے محروم رہے۔ یہ روشنی اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ اسے دیکھنا بھی ناممکن ہو رہا تھا۔ ناسا کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2040 سے 50 کے درمیان ہم خلائی مخلوق سے بات کرنے اور سمجھنے قابل ہو جائیں گے۔ دوستو، یہ تو تھے سائنسی حقائق۔ اب ہم اسلامی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں ہمیں خلائی مخلوق کے بارے میں کوئی واضح شواہد تو نہیں ملتے، لیکن اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہیں پالا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صاف صاف اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ زندگی صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے۔ دوستو، اب ذرا سورۃ المریم آیت 93 تا 95 ملاحظہ فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب اللہ کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والا ہے، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کا شمار رکھا ہے۔ دوستو، ان آیات میں زمینوں اور آسمانوں کے اندر موجود مخلوقات کا ذکر ہے جنہیں قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ دوستو، ایسی مخلوق جس کا حساب لیا جائے اس کا ذہین اور بااختیار ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، تو انسان اپنے سے افضل کسی دوسری مخلوق کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ لیکن دوستو، خلائی مخلوق میں کتنی سچائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔
قرآن مجید میں سورۃ النمل آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے کہو اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا اور یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھا لیے جائیں گے۔ امید ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور آپ دوستوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ دوستو اس طرح کی مزید انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل امیزنگ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک لازمی کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو ہر وقت اور بر وقت آپ کو ملتی رہیں۔ میں ملوں گا اب آپ کو ایک نئی انٹرسٹڈ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔